अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, वजीफ़े ज़िक्र अस्कार अमलियात के बारे में मेरा ये हमेशा कोशिश रहता है कि आप लोगों के लिए ऐसे मालूमात शेयर करूं जिससे आप लोगों की इल्म में इजाफ़ा हो। उसकी वजह ये है कि आजकल हर शख्स को, चाहे वो जो भी हो, जहाँ भी रहता हो, उसे अमलियात की ज़रूरत है। वो चाहे तावीज़ की सूरत में हो, चाहे तलस्सुम की सूरत में हो, चाहे ज़िक्र अस्कार की सूरत में हो, चाहे अमलियाती किसी शोबे की सूरत में हो। उसकी वजह ये है कि इस दुजाली दौर में, इस इब्लिसी व शैतानी दौर में हर शख्स किसी न किसी सूरत में काला जादू, बंदिशों में, नज़र बद में, जिन्नात के वसवसों और जिन्नात के हमलों में मुब्तला हुए हैं। मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि ऐसे अमलियात शेयर करूं जिससे आप लोग मुस्तफ़िज़ हो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचे, वो चाहे तावीज़ की सूरत में हो या वजीफ़े ज़िक्र व अज़कार की सूरत में हो। उसकी वजह ये है कि जिस दिन से मैं यूट्यूब से रिलेटेड हुआ हूँ, सोशल मीडिया से रिलेटेड हुआ हूँ, लोगों के ऐसे मसले व मसाइल मेरे पास आते हैं, लोगों के ऐसे ऐसे सवालात मुझ पर होते हैं, मैं ऐसे ऐसे बातें लोगों का सुनता हूँ कि मुझे अफ़सोस बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग बिल्कुल ऐसे जो मैंने देखे हैं वो अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक बिल्कुल पढ़ते नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है, वजीफ़े कुरान पाक में ही हैं, जैसा कि सूरत इखलास, 4 कुल, आयत कुर्सी, यासीन शरीफ या कंप्लीट अगर आपने कुरान पाक का तिलावत करना हो। तो अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिस पर मैं सवाल करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल कुरान पाक पढ़ते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं होता। कोई कहता है कि हमें पढ़ना नहीं आता, कोई कहता है कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता काला जादू या बंदिशों की वजह से, कि जब हम कुरान पाक उठाते हैं या तिलावत करते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में एक अजीब किस्म के वसवसे और ख्यालात आते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो वजीफ़े करते हैं, उसे ये पता नहीं होता कि मैं जो वजीफ़ा करता हूँ वो किस मकसद के लिए है, मैं जो वजीफ़ा कर रहा हूँ वो उसका तरीक़ेकार क्या है, मैं जो वजीफ़ा कर रहा हूँ उसकी तादाद क्या है। अक्सर लोग इस चीज़ से नावाकिफ़ रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ुसूसन अपने उन बहन भाइयों का जो मेरे साथ अटैच रहते हैं, जो मेरे साथ रिलेटेड रहते हैं तलस्मात करीमी चैनल में, क्योंकि ये हम सब का चैनल है, हम सब इससे सीखने सिखाने आते हैं। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो अगर मैं गलती करूं तो उस पर सवाल भी उठाते हैं, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो 24 घंटे मेरे साथ अटैच होते हैं। उसकी वजह ये होती है, उस प्यार मोहब्बत का वजह ये होता है कि जो अमलियात मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश रहता है कि किसी मुसलमान बहन भाई का भला हो या किसी भी शख्स का भला हो, वो चाहे जहाँ भी रहता हो। इस 2 दिन की ज़िंदगी में हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम किसी के घर बनाने का सबब बने, किसी के घर ख़राब करने का सबब न बने। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत मैं देखता हूँ कि आप लोगों का मोहब्बत यहाँ तक है कि कल रात को एक बहन ने बाहर से मुझे कॉल किया तो मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई। उसका मसला क्या था, उसने मसले के लिए जो अमलियात किए थे, वो अमलियात जो वजीफ़े मैंने शेयर किए थे उससे उसके मसले व मसाइल कितने दिन में हल हुए, कैसे हल हुए, वो मसले व मसाइल जो कभी ना हल होने वाले थे। उसकी वजह ये है कि मैं जो अमलियात शेयर करता हूँ वो उस तरीके से शेयर करता हूँ कि वो बिल्कुल उस मसले के लिहाज से, जैसे कि काला जादू के तोड़ के लिए मैंने बहुत से वजीफ़े और अमलियात शेयर किए हैं। इसी तरह मोहब्बत के लिए, मियाँ बीवी के मोहब्बत के लिए, बहन भाइयों के मोहब्बत के लिए, कर्ज़ हासिल करने के लिए, गर्ज़ के जो बड़े बड़े मसले व मसाइल या बीमारियाँ होती हैं उसके लिए मैंने बहुत से मसले व मसाइल
شیئر کیے ہیں۔ تو وہ مسئلے مسائل اور وہ ویڈیو جو ہے یا وہ وظیفے جو ہیں وہ میں نے ایسے طریقہ کار سے شیئر کیے ہیں پیارے دوستوں، میں گارنٹی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس طریقہ کار سے چلو گے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ تو دوستوں کوشش یہ کیجیے گا، ہمیشہ آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ نے جو وظیفے کرنے ہیں، جو عملیات کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے استخارہ کرنا ہے کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جو میرے لیے بہتر رہے گا، میرے اس مسئلے کے لیے بہتر رہے گا جس کے لیے میں پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے اس سلسلے میں تو وہ آپ کو خالیات کبھی اور کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ کچھ دن لیٹ تو ہوگا، پہلے دن لیٹ ہوگا، دوسرا دن ہوگا، تیسرا دن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا مدد ضرور کرے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس طریقہ کار سے چلنا ہے جس طریقہ کار سے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ رجتوں سے بھی بچے رہو گے، نقصانات سے بھی بچے رہو گے، اور آپ لوگوں کے جو مسئلے و مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج کا یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنا زبردست اور بہترین وظیفہ ہے کہ اس پر اگر میں 5 ویڈیو بناؤں بھی کم ہے۔ بہت سے بہن بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس کو کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جو آپ کا دل کرے، جس پریشانی کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہو۔ یوں تو اس وظیفے کو آپ لوگ صبر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، پریشانی دور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، غم دور کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس وظیفے کو آپ لوگ رزق و روزی کی تنگی دور کرنے کے لیے، رزق و روزی کی بندشیں دور کرنے کے لیے، رزق و روزی کی وہ پریشانیاں جس میں آپ مسلسل ڈوب گئے ہوں، جس میں آپ قرضدار ہو گئے ہوں، جس سے آپ پریشان ہو، آپ کی دکان فیکٹری نہیں چل رہی ہو، آپ پر بندشیں اور جادو لگا دیے گئے ہو، آپ نظر بد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اس کے لیے یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ جہاں تک میں نے اس وظیفے پہ تجربہ کیا ہے، یہ رزق و روزی کے لیے بہت بہترین اور کارگر کام کرتا ہے۔ دوستوں، آج کل کے دور میں رزق و روزی کی تنگی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ دو وجوہات ہے اس میں نظر بد بھی آتا ہے، اس میں جادو بھی آتا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کارکردگی بھی آتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں ایک بہترین ویڈیو بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو آج کا یہ ویڈیو آپ جادو کے توڑ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو اس کو، اور اس وظیفے کو آپ لوگ گھریلو پریشانیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے کو خصوصاً یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو بیوی اپنے شوہر کے لیے ضرور پڑھا کرے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے، اپنے والد کے لیے پڑھ سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو آپ نے اپنے شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہو۔ وہ شوہر کا محبت بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر کی رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے، وہ شوہر کے کاروبار کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ خرابی چاہے کالا جادو کی وجہ سے ہو، یا بندشوں اور نظر بد کی وجہ سے ہو، یا جنات کی کارستانیوں کی وجہ سے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو خصوصاً جہاں تک میں نے تجربہ کیا کہ 100% کام کرنے والا یہ وظیفہ وہاں کام کرتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اس وظیفے کو پڑھے، ایک عورت اپنے بچوں کے لیے پڑھے، یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے پڑھے۔ بہت زبردست کام کرتا ہے، بہت بہترین کام کرتا ہے، اور اس وظیفے کا تعداد بھی کم ہے۔ 320 مرتبہ ہر رات اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے۔ 320 مرتبہ ہر رات اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو ایک سفید کاغذ پر لکھنا ہے نیلے سیاہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر لکھنا ہے، اور نیچے آپ لوگوں نے اس آیت کو لکھنا ہے۔ اس آیت کو نیچے آپ لوگوں نے 6 مرتبہ لکھنا ہے۔ جس طرح یہ لائن میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، اسی طرح آپ لوگوں نے 6 مرتبہ لکھنا ہے۔ پھر اس تعویذ کو آپ نے اپنے گلے میں ڈالنی ہے، گھر میں لٹکانی ہے، یا کاروبار کی جگہ پہ آپ لوگوں نے لٹکانی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے اس کے بعد 320 مرتبہ ہر رات کو یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 12 مرتبہ آپ لوگوں نے اپنا مقصد دہرانا ہے۔ مقصد اس لیے دہرانا ہے کہ اس آیت کے جو نورانیت و موکلین ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف جلد متوجہ ہوتے ہیں۔
اکثر لوگ وظیفے ذکر و اذکار پڑھتے ہیں لیکن اس میں اپنا مقصد نہیں دہراتے یا اس میں اپنا مقصد ظاہر نہیں کرتے خاص طریقے سے جس میں کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ایک شخص جب استغفار پڑھتا ہے اس میں بھی اس کا ارادہ اور نیت ہونا چاہیے کہ میں نے جتنے گناہیں کیے ہیں، جتنے خطائیں کی ہیں، اس کا دعا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میرے خطائیں اور گناہیں معاف ہو جائیں۔ تو اسی طرح جب آپ لوگ عملیات کرتے ہو اس میں آپ لوگوں نے اپنا مقصد ضرور دہرانا ہے۔ دوستوں، اس وظیفے کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے کرنا ہو وہ دل کھول کر سکتا ہے۔ تعداد کے حساب سے کیجیے گا، زیادہ تعداد ان وظیفوں اور ذکر و اذکار میں مت رکھیے گا، اور جو تعداد آپ لوگ مخصوص کرتے ہو آپ لوگ اپنے لیے، پھر آپ لوگوں نے اسی تعداد پہ چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے پیارے دوستوں کہ جب آپ لوگ ایک وظیفہ کرو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرا عمل نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ استغفار پڑھتے ہو تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، اگر آپ لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، لیکن اگر آپ لوگ قرآنی آیت میں سے یا اسماء الحسنہ میں سے ایک وظیفہ پڑھتے ہو تو وہ ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ زیادہ وظیفے پڑھو گے تو وہ بوجھ بھی ڈالے گا، ٹینشن بھی دے گا آپ کو، کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک عمل کے لیے بہترین توجہ اور سکون سے بیٹھو گے تو وہ بہتر رہے گا، اگر آپ 2-3 وظیفے کے لیے بیٹھو گے تو وہ میرے خیال سے بہتر نہیں رہتا۔ جہاں تک میں نے 18 سالہ تجربے میں نوٹ کیا ہے، ایک وظیفہ سب سے بہتر رہتا ہے، آپ توجہ سے پرسکون حالت میں اور اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہو۔ تو دوستوں، اس وظیفے کا اجازت عام ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور بدبخت جادوگروں کے نظر بد سے آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔